بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر پہنچانے نکلے ہیں۔ یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندیں ہیں، تسنیم نبوت کے کاسے بس پینے پلانے نکلے ہیں۔ اپنا تو یہ جذبہ ہے آصف، ہر سانس میں سعی پہ ہم ہو، نہ تھکنے تھکانے نکلے ہیں، نہ سونے سلانے نکلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات احمد مجتبیٰ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے دربار گوربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری خوش قسمتی کہ مجھے میرے استاذ گرامی استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد فیاض فرقانی جلالی صاحب، پرنسپل اقرا بہار مدینہ ٹرسٹ، بانی و محتمم دار السکینہ للبنات ضلع بابل نگر، سینئر مدرس مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور، آپ کی والدہ مائدہ مرحومہ مغفورہ کے سالانہ ختم پاک میں مجھے دعوت دی اور میں حاضر ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ ہماری ماں جی کی کامل بخشش فرمائے اور آپ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ رب ذوالجلال نے ایک ایسی عبادت ہم پر فرض کی ہے کہ جس عبادت میں ہر عبادت کو منحصر کیا گیا ہے، اور وہ عبادت جب تک نہیں کریں گے ہم کسی بھی عبادت کی لذت محسوس نہیں کر سکتے۔ وہ عبادت ایسی ہے کہ جس عبادت کے کرنے کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے پر کیا ملتا ہے۔ وہ عبادت ایسی عبادت ہے جس کو کرنے کے بعد انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے ایمان کی شان کیا ہے، میرے عقیدے کی شان کیا ہے، میرے باپ کا رشتہ کتنا عظیم ہے، میری ماں کا رشتہ کتنا عظیم ہے، حلال حرام تمیز، اپنے بیگانے کے رشتے کے لحاظ سے فرق، اسے اس عبادت کے کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ اور وہ عبادت ہے دین کا علم، قرآن سنت، اس کو سیکھنا۔ جو قرآن اور سنت سیکھ لے، جو علم حاصل کر لے، اس کو ہی یہ ساری عبادات کی اصل حقیقی روح اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اور جس کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں، وہ ساری زندگی نماز تو پڑھتا رہے گا مگر نماز کی اس کو چاشنی اور لذت محسوس نہیں ہوگی کہ نماز پڑھنے سے ملتا کیا ہے۔ نماز معراج ہے مومن کی، اس لحاظ سے کہ دین کا علم کہاں ملے گا، دین کہاں سکھایا جائے گا، اور پھر دین سکھانے کے لیے جو مدارس قائم کیے جاتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم قائم کیا، صحابہ کو پڑھایا، کلمہ پڑھنے کے بعد ان کی تربیت فرمائی اور ان کا تزکیہ نفس کیا۔ پھر وہ مقدس صحابہ والے بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت کہ جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا۔ آج ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں اور والدین نے بھی اپنی اولاد کے لحاظ سے جو ایک زیر بنا لیا ہے کہ ان کو رہنے کے لیے گھر دے دینا، ان کا اچھا لباس، کھانے کے لیے ان کو کھانا دے دینا، اور پڑھانے کے لیے اچھے کالج سکول میں داخلہ ان کو دلوا دینا، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ جبکہ ہرگز بھی یہ ذمہ داری اگر کوئی پوری کر کے اپنے آپ کو بری و ذمہ ٹھہرا رہا ہے تو وہ بہت بڑے خسارے میں ہے۔ اولاد کی تربیت میں سب سے پہلی چیز جو شامل ہے وہ ان کو دین سکھانا اور پڑھانا ہے، ان کو صالح نیک معاشرے میں باکردار انسان بنانا ہے۔ اور وہ انسان کالج میں نہیں بن سکتا، یونیورسٹی میں
وہاں آپ کا بیٹا آپ کا ادب نہیں کرے گا پڑھنے والا الا ماشاء اللہ. اگر کوئی ادب کرے گا تو مدرسہ میں پڑھنے والا، مسجد میں بیٹھ کے پڑھنے والا، قرآن کا قاری حافظ عالم ہی کرے گا. آپ اس ماحول میں رہنے والے ہیں. میرے استاد قبلہ مفتی ڈاکٹر فیاض فرقانی جلالی زیدہ شرفو میرے استاذ ہیں، اور ہماری ماں جی نے جو صدقہ جاریہ اپنی زندگی میں عالم کی صورت میں تیار کرنے کے لحاظ سے جاری کیا ہے. اب قبلہ استاد گرامی کا میں ہی صرف شاگرد نہیں، سینکڑوں شاگرد ہیں جو قرآن و سنت کی تبلیغ میں مصروف عمل ہیں. تو ہماری اس تبلیغ کا ثواب ہے وہ ہماری ماں جی کے لیے خود بخود ہی ان کے نام اعمال میں درج ہو رہا ہے. تو ایسا اگر کوئی انسان صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائے تو اس پر ثواب کتنا ملتا ہے. اب مدارس کا قیام آپ کے علاقہ میں استاد گرامی نے جامعہ دارالسکینہ للبنات کے نام سے مدرسہ قائم کیا. یہاں کن کے بچے پڑھیں گے؟ ہمارے بچے، آپ کے بچے، اس محلے کے بچے پڑھیں گے. فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا. اصلاح کس کی ہوگی؟ ہماری اولاد کی. نیک صالح کن کی اولاد بنے گی؟ ہماری. پھر لیے کیا ہے کہ ہم ان مدارس کو قائم کرنے کے لحاظ سے ضرور ساتھ بھی دیں. اور یاد رکھیے گا کہ ان مدارس کا قیام اور ان کو چلانے کے لحاظ سے انتظام و انصرام کا جو نظام ہے وہ جو لوگ کرتے ہیں، اللہ کی ذات ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتا ہے. اور یہ جو سلسلہ چلا ہے کنز العمال شریف میں روایت موجود ہے کہ ثلاثۃ قانوا بالمدینۃ یعلمون الصبیان وقال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور میں آپ نے 3 اساتذہ کرام، 3 معلمین کا اہتمام کر رکھا تھا. جیسا کہ آپ کے اس جامعہ دارالسکینہ میں 3 معلمات پڑھاتی ہیں، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں مدینہ شریف میں 3 اساتذہ کرام کا ارینج کیا، ان کا اہتمام کیا. اور وہ کیا کرتے؟ یعلمون الصبیان، بچوں کو دین پڑھاتے، قرآن سکھاتے، حدیث سکھاتے، ان کی تربیت کرتے. پھر ان معلمین کو کیا دیا جاتا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ واحد منہم، ان میں سے ہر ایک کو 15 درہمن، 15 درہم دیتے، کل شہر، ہر مہینے کے بدلے. جب بھی مہینہ پورا ہوتا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہر ایک معلم کو 15 درہم دیتے. اگر اس دور میں پڑھانے کے لحاظ سے درم و دینار کی ضرورت تھی، آج تو بڑا مہنگائی کا دور ہے، اور یہاں جو بچیاں آپ کی پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ صاحب، کڑھائی سلائی کا بھی کام وہ سیکھ رہی ہیں. آج دیکھیں کہ اگر کسی کا بچہ اگر کوئی کام سیکھنے جائے تو وہ مفت میں کوئی بھی کام نہیں سکھاتا، مگر یہاں آپ کی بچیاں قرآن بھی پڑھ رہی ہیں، حدیث بھی سیکھ رہی ہیں، ساتھ ہنر بھی سیکھ رہی ہیں. کتنا بڑا کام ہے جو کہ آپ کے گاؤں میں ہو رہا ہے. مجھے استاد گرامی بتا رہے تھے کہ میری والدہ مائدہ مرحومہ مغفورہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کی یہ خواہش تھی کہ ہے اولاد کی اپنے والدین کے ساتھ وفا، کہ اگر والدین نے دنیا میں کسی کام کی خواہش کا اظہار کیا، اور پھر خواہش بھی کیسے؟ استاد گرامی فرما رہے تھے کہ والدہ مائدہ علیہ رحمہ نے یہ فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ یہاں اس گاؤں میں ایک مدرسہ قائم ہونا چاہیے. پہلا سالانہ ختم پاک آیا تو اس سے پہلے ہی مدرسہ بھی قائم ہو گیا، اگرچہ وہ بلڈنگ ابھی کرائے کی ہے، اور انشاءاللہ جلد اس جگہ پر مدرسہ قائم ہوگا. آپ کے بچے بچیاں علم دین سیکھیں گی. آپ سے گزارش ہے جتنے بھی احباب یہاں بیٹھے ہیں آپ کم نہیں ہیں، اگر آپ میں سے ہر ایک یہ نیت اور ارادہ کر لے کہ میں نے اپنی اولاد کو بھی دین پڑھانا ہے، اپنے بچوں کو دین سکھانا ہے، اور جہاں دین پڑھایا جا رہا ہے میں نے وہ مراکز بھی قائم کرنے ہیں. ہم میں سے ہر ایک انسان اپنے گھر کا، اگرچہ مہنگائی کا دور ہے، اپنے گھر کا نظام چلا رہا ہے کہ نہیں چلا رہا؟ کیا ہم میں سے کوئی ایک ایسا انسان ہے کہ وہ اپنے گھر کا نظام چلانے کے لیے کسی اور سے پیسے لیتا ہو؟ مزدوری کرے، محنت کرے، جو کاروبار کر سکتا ہے کر کے اپنا گھر کا سرکٹ وہ چلاتا ہے. اگر اکیلا بندہ ہم میں سے ہر ایک اپنے گھر کا نظام چلا رہا ہے تو کیا ہم سب جمع ہو کر ایک اپنا جامعہ قائم کر کے اس کو نہیں چلا سکتے؟ کیا اس کو تعمیر نہیں کر سکتے؟
یہ ہمارے گھر، یہ عالیشان بنگلے، یہ کوٹھیاں، یہ گاڑیاں، یہ سب یہاں ہی رہیں گی۔ اگر ساتھ کوئی کام جائے گا، ہم نے ادارے قائم کیے ہوں گے، ان میں جو صدقہ جاریہ ہم کر کے جائیں گے، اللہ کے فضل سے قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ اس جامعہ کے ساتھ تعاون بھی کریں گے تعمیراتی کاموں میں، پھر یہاں پلاٹ جو لیا گیا اس میں، اور پھر آگے پڑھانے کے لحاظ سے معلمات پڑھا رہی ہیں، ان کی تنخواہیں اگر ہم میں سے ہر ایک انسان 500 ماہانہ بھی دیتا رہے تو کوئی مشکل نہیں ہے ایک ادارہ چلانا۔ بجلیوں کے بل ہم دے رہے ہیں، گیس کے بل، دیگر بل ہم دے رہے ہیں، تو کیا رب کا گھر یا دین جہاں پڑھایا جا رہا ہو وہاں اس رب کے گھر اور پھر دین پڑھانے کے لحاظ سے اداروں کے اندر اگر جو اخراجات ہیں کیا ہم وہ ڈیوائڈ تقسیم کر کے ان کا نظام نہیں چلا سکتے؟ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تعاون کریے، اپنا ساتھ دیجیے، اور یاد رکھیے گا یہ جتنا سلسلہ فیض کا چلا ہے، اب ہمارا مرکز، ہمارا محور جہاں سے یہ فیض چل رہا ہے وہ ہم سب کے شیخ کامل حضرت سیدی کنز العلماء مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زید شرفو کی ذات ہے، جنہوں نے ہمیں اپنے پاس رکھا، پڑھایا، دین سکھایا، اور آج اللہ کے فضل سے دنیا کے کونے کونے میں آپ کی طرح افزا دین پڑھا بھی رہے ہیں، سکھا بھی رہے ہیں، مراکز قائم ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ صدقے جاریہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں اس کو جاری کیا ہے یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اللہ ہمارے شیخ کامل کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ چونکہ قبلہ استاذ گرامی کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کا بھی سالانہ ختم پاک اسی ماہ کی 23 تاریخ کو ہے، منڈی بہودیر بکی شریف کی سرزمین پہ، اور اس موقع پہ عظمت آل و اصحاب رضی اللہ عنہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی وہاں جلالی بھائی ڈاکٹر صاحب کا مرید پہنچ سکتا ہو تو وہ ضرور پہنچے، میں اس کی بھی دعوت پیش کرتا ہوں۔ آپ دوستوں کا شکر گزار ہوں، میں اپنے استاذ گرامی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے حکم فرمایا اور میں سبق سنانے کے لیے